یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری شادی کی بات چل رہی تھی. 2 دن بعد میری بارات جانی تھی اور میں اپنے پرانے زخموں کو سینے سے لگائے ہر چیز سے بیزار بیٹھا تھا. میں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر گھر والوں کی زبردستی نے مجھے مجبور کر دیا تھا. مجھے شادی سے کوفت محسوس ہوتی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ وقت پہلے ہی میری پہلی بیوی کا انتقال ہوا تھا. وہ بیوی جو میری محبت تھی، جس کے بغیر میں نے کبھی جینے کا سوچا نہیں تھا. میری بیوی کی موت اس کی ڈیلیوری کے وقت ہوئی. اس نے 2 جڑواں بچیوں کو جنم دیا، مگر خود وہ اس دنیا سے چلے گئے. میرے لیے یہ اتنا گہرا صدمہ تھا کہ میں بری طرح ٹوٹ گیا تھا. مجھے کھانے پینے یہاں تک کہ اپنے 9 مولود بچوں کا بھی ہوش تک نہ تھا. یہ سب دیکھتے ہوئے میرے گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ وہ میری دوسری شادی کروا دیں تاکہ میرے بچوں کو ماں مل جائے اور میرا گھر ایک بار پھر بس جائے. میں بے بس ہو گیا تھا اور آخرکار مجھے ان کی بات ماننی ہی پڑی. آج میری بارات جانی تھی جو کہ بالکل سادگی سے گئی تھی. میرے علاوہ ایک بہن تھی. بارات میں میری بہن اور میری ماں دونوں شامل تھے، کیونکہ میرے خاندان میں صرف یہ 2 رشتے ہی تھے، اور ساتھ ہی میرے 2 جڑواں بچے بھی تھے جو ابھی بہت چھوٹے تھے. ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا. میں نے ابھی تک لڑکی کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے اس سے فرق پڑتا تھا. وہ کیسی تھی، کون تھی، مجھے کوئی دلچسپی نہ تھی. رخصتی ہونے تک میں نے اسے نہیں دیکھا. شادی کی رات جب بارات واپس گھر آ گئی تھی تو میری ماں نے اس کے حوالے میرے 2 بچے کر دیے. وہ سجی سنوری سی بچوں کو دیکھ رہی تھی. جب میں کمرے میں آیا میری نظر پڑی 2 بچے اس کے پاس لیٹے ہوئے تھے. میں اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا. وہ اچھی خاصی شکل و صورت کی تھی اور عمر میں بھی مجھ سے کافی چھوٹی تھی. ایک پل کو مجھے اس پر ترس آیا. ایسی کیا مجبوری تھی کہ اس کے گھر والوں نے اسے 2 بچوں کے باپ سے بیاہ دیا. دیکھو، تم یہاں صرف میرے بچوں کی وجہ سے ہو. اس سے زیادہ میں کوئی حق تمہیں نہیں دے سکتا. میں نے 2 ٹوک کہا. اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا. جانتی ہوں، وہ پھیکا سا مسکرائے. وہ آگے سے مزید کچھ نہیں بولے تھے، بلکہ الٹا میری بیٹی کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگے. اس کا نام کیا ہے؟ اس نے پیار کرتے ہوئے پوچھا. منہا، میں دھیمے سے بولا. اور بیٹے کا؟ مزمل. بہت پیارے نام ہے، بالکل ان کی طرح. وہ نرمی سے بولی اور میں حیران سا اسے دیکھ رہا تھا. میں یہاں صوفے پر سوؤں گا، تم بیڈ پر بچوں کے ساتھ سو جانا. اتنا کہتے میں صوفے پر لیٹ گیا، جبکہ وہ ایک پل کو مجھے بغور دیکھتے واش روم میں چلی گئی. کوئی گلا نہ کوئی ڈیمانڈ، اس نے کچھ بھی نہیں کیا. ہماری شادی کو 2 دن گزر گئے تھے اور 2 دن بھی ایسے ہی بیگانے سے گزرے تھے. شادی کے 2 دن بعد میں آفس گیا تھا. یہ شام کا وقت تھا جب میں آفس سے لوٹا. وہ کچن میں کھڑی کوئی کام کر رہی تھی. میری موجودگی کے احساس سے وہ پلٹے. آپ آ گئے؟